کل رات کو وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے معاہدے کے اعلان سے کچھ دیر پہلے ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک ایسی پوسٹ کی جس سے یہ اندازہ ہوا کہ ایران میں مذاکرات کے ذریعے جنگ کا حل نکالنے والی قیادت پر کس قدر دباؤ ہے۔ اور مسعود پزشکیان نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم کسی بھی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، لیکن ہم خود کو ایرانی قوم اور ان کے جائز مطالبات کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ سمجھتے ہیں، اور عوام سے ہماری مراد کوئی مخصوص گروپ یا طبقہ نہیں ہے بلکہ ایران کے تمام لوگ ہیں۔ مسعود پزشکیان نے مزید لکھا کہ ایرانی حکومت اس بات کو اپنا فرض سمجھتی ہے کہ وہ ان فورسز کی حمایت کرے جو ملک کے دفاع اور عوام کی سلامتی کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ جن مجاہدین نے وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا عزم کیا ہوا ہے ان سے ثابت قدمی کی توقع تو کی جائے مگر ان کی ضروریات، سہولیات اور مدد کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ایرانی صدر کے مطابق یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ افراد جو سرکاری ذمہ داریوں کے دائرے میں رہتے ہوئے اور قومی مفاد اور ملک کی عزت کے تحفظ کے مقصد کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، انہیں خیانت یا وطن فروشی جیسے الزامات کا سامنا کرنا پڑے۔ تنقید معاشرے کا ایک فطری حق ہے، لیکن ایسے لوگوں کو نقصان پہنچانا یا بدنام کرنا جو قانونی طور پر دی گئی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں انصاف کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ آج ایران کی مذاکراتی ٹیم اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پریس بریفنگ کے دوران معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امریکیوں پر شک کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ماضی کا تجربہ ہے جو 1953 تک جاتا ہے، اور اس وقت سے امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد ختم ہو چکا ہے اور یہ بہت گہرا مسئلہ ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق کشیدگی کم کرنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی قسم کی مفاہمت یا سمجھوتے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ایرانی عوام کے خلاف کیے گئے جرائم کو نظر انداز کر دیا جائے یا معاف کر دیا جائے۔ پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ اشارہ بھی دیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس عائد کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہم نے بین الاقوامی قانون کے مطابق کچھ طریقہ کار اپنائے ہیں تاکہ ایران کی قومی سلامتی اور مفادات کا تحفظ کیا جا سکے، اور اس کا مقصد اس آبی راستے میں محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانا ہے، اور اس اہم معاملے پر دیگر فریقوں کے ساتھ بات چیت کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق گزرنے والے جہازوں سے فیس لی جائے گی، لیکن یہ مکمل خدمات کی فیس ہوگی تاکہ ماحول کی حفاظت اور دیکھ بھال کی جا سکے۔ ایران اور عمان کی جانب سے بہت سی دیگر خدمات بھی فراہم کی جائیں گی اور اس پر اخراجات آئیں گے، اس لیے فیس ہوگی، اور یہ بات واضح ہے۔ ایران کا یہ موقف ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے کوئی فیس یا ٹول وصول نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ آج امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکی چینل CNBC نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو مستقبل میں کس طرح چلایا جائے گا اس کی تکنیکی تفصیلات ابھی طے ہونا باقی ہیں اور یہ بات چیت کے ذریعے طے کی جائیں گے۔ اس دوران جب جے ڈی وینس سے سوال ہوا کہ کیا ایران کے ساتھ اس بات پر کوئی سمجھوتا ہوا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو صرف معاہدے کے ابتدائی 60 دنوں کے لیے کسی ٹول کے بغیر کھولا جائے گا یا پھر ایسا طویل مدت کے لیے ہوگا، تو اس پر جے ڈی وینس نے کہا کہ ہماری توقع ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز طویل مدت کے لیے ٹول فری طریقے سے کھول دی جائے گی، اور اسی نوعیت کی چیزیں ہم ان تکنیکی مذاکرات میں طے کریں گے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ تکنیکی مذاکرات میں اس اہم معاملے کی کیا تفصیلات طے ہوتی ہے۔ تاہم ان مذاکرات میں ایران نے لبنان میں جنگ بندی پر کافی زور دیا۔